اگر آپ اپنی لائف میں ابھی یا بعد میں آئلٹس دینے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آئلٹس کیا ہے، کس طرح سے اس سے کوسچنز آتے ہیں۔ جب ہم باہر جانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے، سب سے پہلے جو کنسلٹنٹس ہمیں کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ آئلٹس کر لیں، آپ آئلٹس لے آئیں، آپ 6.5 بینڈ لیں یا 6 بینڈ لے آئیں تو ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے جس بھی کنٹری میں آپ جانا چاہیں۔ انگلش اسکل ٹیسٹ ہے جس میں آپ کی انگلش کی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ آپ کی انگلش کا معیار جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں بولنے چلنے سے میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک سمپل سا لیمن ٹرم میں نے آپ کو آئلٹس کا مطلب سمجھا دیا۔ وہ آپ کے 4 موڈیولز میں ہونی ہے۔ ایک ہے جی اسپیکنگ۔ اسپیکنگ کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بالکل ایک انٹرویو کی طرح کہ آپ نے ایک انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے۔ کچھ آپ سے سٹارٹ والے کوسچنز جو ہوں گے وہ بڑے جنرل اور ون سٹیٹمنٹ کے کوسچنز ہوں گے کہ جیسا کہ آپ کو انڈور گیمز پسند ہیں یا آؤٹ ڈور گیمز پسند ہیں، اپنے فیملی کے بارے میں بتائیے، پیٹس پسند ہیں یا نہیں پسند، آپ کو شاپنگ پہ جانا پسند ہے کہ نہیں پسند، آپ کو ہیڈ فونز پہ میوزک سننا پسند ہے یا نہیں پسند۔ تو یہ جو کوسچنز ہیں ان کے آپ نے ایک ایک لائن میں آنسر کرنے ہیں اور آپ نے ایک ایک ریزن دینی ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے سپورٹس کرنا پسند ہے تو کون سے سپورٹس کرنا پسند ہے اور کیوں پسند ہے۔ اس کے بعد آپ سے وہ 2 منٹ کے لیے کسی ایک ٹاپک پر بولنے کو کہے گی ایگزامینر۔ فار ایگزامپل وہ آپ کو کہے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا ڈیسیژن لیا وہ کون سا لیا، آپ اس پر بولنا شروع کر دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں لسننگ کی جانب۔ دوسرا موڈیول آئلٹس کا بڑا امپورٹنٹ ہے لسننگ، ہے کہ آپ نے سننا ہے اور آپ نے اس کے مطابق جواب دینا ہے۔ لسننگ کے اندر کوسچنز چلیں گے، آئی گیس کے 40 کوسچنز ہوں گے، اس میں فل ان دا بلینکس، ایم سی کیوز، ڈفرینٹ ٹائپس کے کوسچنز ہوں گے، لیکن آپ نے صرف سن کر اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ لسننگ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کوسچن آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پیج پہ وہی کوسچن اس نے آپ سے جب وہ بولے گی تو وہی وہ سینٹینس ریپیٹ کرے گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے یہاں پہ ہے کہ دا ٹرین لیوز ایٹ ڈیش اے ایم، تو وہ جب ریکارڈنگ چلے گی تو اس میں وہ بولے گی کہ دا ٹرین لیوز ایٹ 9:30 اے ایم، تو آپ نے صرف 9:30 کو پک کرنا ہے اور 9:30 آپ نے اس میں لکھتے ہیں۔ لیکن بعض سوالات وہ تھوڑا سا گھما کر بھی پوچھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل وہ پوچھے کہ آج کی ٹرین کی ٹکٹ کی پرائس کیا ہے، تو وہ ریکارڈنگ میں پہلے وہ بولے گی کہ اٹس $200۔ زیادہ سارے اسٹوڈنٹس لکھ لیں گے $200، لیکن وہ ساتھ ہی اس کے بعد بولے گی بٹ ٹوڈے دیر از اے اسپیشل ڈسکاؤنٹ اینڈ یو کین گیٹ اٹ فار $150، کہ آج ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے اور آج آپ کو $150 کی ملے گی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا $150، $200 اس کا آنسر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے بہت زیادہ جلد بازی بھی نہیں کرنی اور آپ نے اس ویٹ میں بھی نہیں رہنا کہ آپ ابھی وہ سوال کا جواب دوبارہ چینج کرے گی۔ ضروری نہیں ہے، یہ صرف ڈاجنگ ٹرکس ہوتے ہیں، یہ پورے پیپر میں کچھ 4 سے 5 دفعہ وہ ڈاج کرے گی، باقی موسٹلی لسننگ کے اندر سیدھا سیدھا چلے گا، جو وہ بولے گی وہی جواب ہوگا۔ یہ آپ کی پریکٹس اسکلز بہتر ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب۔ ریڈنگ کیا ہے؟ ریڈنگ میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید وہ آپ سے ریڈنگ کروائیں گے اور وہ آپ کی ریڈنگ چیک کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ریڈنگ میں وہ آپ سے کسی قسم کا کچھ نہیں بلوائیں گے۔ ریڈنگ میں کچھ پیسیجز آئیں گے اور ان کے اندر سے ہی اس نے کوسچنز لکھے ہوں گے۔ وہ کوسچنز ڈفرینٹ فارمز میں ہو سکتے ہیں، میچ دا فالوئنگ ہو سکتا ہے، ٹائٹل ہیڈنگ آپ نے خود سے ڈھونڈنی ہے کہ یہ کس پیراگراف کو کون سی ہیڈنگ میچ کر رہی ہے، آپ فل ان دا بلینکس ہو سکتے ہیں، ایم سی کیوز، ٹرو فالس، کسی بھی قسم کا سوال ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا اسی پیسج میں سے جو آپ کو ایگزامینر پوچھے گا۔ تو پیسج آپ کو دیا ہوگا کسی بھی بارے میں، کسی ملک کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ڈیموگرافکس، کسی اسٹڈی پہ، کسی بھی قسم کا بک سے ایک پیسج اٹھا کے آپ کو 4 سے 5 پیراگرافس کا دیا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ کوسچنس وہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ نے صرف وہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور آپ نے جو سوال دیا گیا ہے اس میں سے اس کا آنسر ڈھونڈ کے آپ نے لکھ لینا ہے۔ لیکن یاد رہے ریڈنگ باقی موڈیول سے تھوڑا مشکل ہے۔ ایک پہلا پیسج بہت مشکل ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے 2 پیسیجز اس سے آسان ہوں۔ لاسٹ پہ جو ہمارا موڈیول بچتا ہے وہ ہے رائٹنگ۔ رائٹنگ صاف ظاہر ہے کہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے اور وہ آپ کے کچھ ایگزامینرز چیک کر کے ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی انگلش کا لیول کتنا اچھا ہے، آپ نے کتنے اچھے سینٹینسز میکنگ کیے ہیں، آپ نے کتنے اچھے آرگیومنٹس دیے ہیں، آپ نے ووکیبلری کس قسم کی یوز کی ہے، آپ کا اوور آل اسٹرکچر کیا تھا ایسے کا، رائٹنگ کا،
اور آپ نے کمپیریزن کے لیے کون سے ورڈز یوز کیے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ چاہے غلط لکھیں صحیح لکھیں فیکٹس لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن آپ کی جو انگلش کی گرامر ہے، جو آپ کی انگلش کا اسٹرکچر ہے، جو ووکیبلری ہے، وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. تو آپ کے میکسیمم بینڈز آئیں گے. یہ ضروری نہیں کہ اگر اس نے آپ سے پاکستان کے بارے میں سوال کیا ہے تو آپ پاکستان کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں وہ گوگل سے وہ جا کے اسے چیک کرنے والا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ اسے انفارمیشن غلط بھی دیتے ہیں لیکن آپ ووکیبلری، آپ آرگیومنٹس، سینٹینس میکنگ، اوور آل اسٹرکچر بہت آؤٹ کلاس کرتے ہیں تو آپ کے بینڈز میکسیمم آنے والے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آئلٹس کا بہت سارا اندازہ ہوا ہوگا کہ یار آئلٹس کیسے کرنا ہے، سوال کیسے آتے ہیں، تیاری کیسے کرنی ہے. میں کوئی آئلٹس سینٹر نہیں چلا رہا، میں نے صرف یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ آئلٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کون سی اکیڈمی اچھی ہے، تیاری کہاں سے کریں، کتنے پیسے لگیں گے. تو آئلٹس پر آپ کے پاکستان سے بیٹھ کے 40 سے 50 ہزار روپے لگیں گے اور آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں، آپ فزیکل بھی دے سکتے ہیں، چوائس آپ کی ہے. جن لوگوں نے ماسٹرز کے لیے جانا ہے ان کو تو اکیڈمک ریکوائرڈ ہوتا ہے، پر جن لوگوں نے نیشنلٹی، سٹیزن شپ اور کسی اور ایسی اسکیم کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ جنرل آئلٹس دیتے ہیں. تو یہ دو فرق ہیں، آئلٹس جنرل اور آئلٹس اکیڈمک. مزید اگر آپ کے کوئی کوسچنس ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو بھی اس پر لیٹر آئلٹس کے بارے پر بنائی جائے اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے.